آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، یوم عاشورہ یوم تصومہ الانبیاء فصوموہ انتم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 محرم کا روزہ سابقہ انبیاء علیہ السلام بھی رکھا کرتے تھے، تو تم بھی 10 محرم کا روزہ رکھنے والے بنو۔ یہ حدیث بتا رہی ہے کہ محرم الحرام سارا قابل احترام ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے 10ویں دن کی فضیلت اور زیادہ ہے۔ نمبر 1 اس لیے کہ وہ محرم کا حصہ ہے، نمبر 2 اس لیے کہ تمام انبیاء علیہ السلام اس 10 محرم کے دن میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ نمبر 3 یہ ہے کہ عاشورہ کے ساتھ بہت سے تاریخی واقعات وابستہ ہیں۔ مثلا بعض علماء فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی زمین پر تشریف آوری 10 محرم کو ہوئی، ایسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت 10 محرم کو ہوئی، سلیمان علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت عطا فرمائی 10 محرم کو عطا فرمائی، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فرعون کے ظلم و ستم سے جو نجات ملی تو 10 محرم کو ملی، ایسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پہ اٹھایا تو 10 محرم الحرام کو اٹھایا، اور حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی تو حضرت 10 محرم کو ملی، ایسے ہی نوح علیہ السلام کی کشتی جا کر کنارے پہ لگی تو 10 محرم الحرام کو جا کے لگی۔ تو اس طرح 10 محرم کے ساتھ یوم عاشورہ کے ساتھ بہت سارے تاریخی واقعات وابستہ ہیں۔ یہ تاریخی واقعات بتا رہے ہیں کہ اس دن کو اللہ کے نزدیک بہت زیادہ تقدس حاصل ہے، اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے عظیم الشان واقعات کے لیے اس دن کا انتخاب فرمایا۔ اور رسول پاک علیہ السلام جب مسلمانوں کے اوپر رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم محرم کے روزے رکھا کرتے تھے، اور خاص طور پر 10 محرم کا روزہ رکھتے بھی تھے، اور صحابہ کرام کو بھی اس کے رکھنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرماتے تھے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عظمت اور فضیلت کو جانتے تھے۔ ایک حدیث میں آتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو دیکھا کہ یہودی جو ہیں وہ 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں اور وَتَتَّخِذُوهُ عِيدًا، اور اس کو عید کی طرح مناتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہودیوں سے سوال کیا کہ یہ کیا مسئلہ ہے کہ تم اس دن کیوں روزے رکھتے ہو؟ تو یہودیوں نے جواب دیا کہ یوم فیہ انجى اللہ تعالی فیہ موسیٰ وقومہ، یہ وہ دن ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات عطا فرمائی، وغرق فرعون وقومہ، اور وہ دن ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ فرعون اور اس کی قوم کو دریائے نیل کے اندر غرق کر دیا۔ تو یوں اللہ تعالیٰ نے ان کو غرق کر دیا، تو اس کے لیے بھی یہ محرم کا 10 محرم کا دن تھا، اور یہودی اس کے اندر روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَنَحْنُ أَحَقُّ بِمُوسَىٰ مِنْكُمْ، کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے کے ہم زیادہ حقدار ہیں، تم سے زیادہ حقدار ہم ہیں کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی مشابہت اختیار کرنے والے بنیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 محرم کا باقاعدگی کے ساتھ روزہ رکھا کرتے تھے، اور سابقہ انبیاء کے بارے میں بھی حدیث بتا دی کہ اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 10 محرم کا دن وہ ہے کہ یوم تصومہ الانبیاء، کہ جس میں تمام انبیاء علیہ السلام روزہ رکھا کرتے تھے، اس لیے اس دن کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اور ساتھ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو سمنا الیوم التاسع، تو میں 10 کے ساتھ 9 کا بھی روزہ ملاؤں گا۔ دوسری حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا خالف الیہود وصوم التاسع والعاشرہ، یہودیوں کی مخالفت کرو اور 9 اور 10 دونوں کا روزہ رکھنے والے بنو۔ ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صوموا یوم عاشورہ، کہ عاشورہ کے دن روزہ رکھنے والے بنو، وخالف الیہود، اور یہودیوں کی مخالفت کرنے والے بنو، صوموا قبلہ یومن او بعدہ یومن،
تو یا 10 سے ایک دن پہلے کا بھی روزہ رکھنے والے بنو یا 10 کے بعد کا ایک اور دن کا روزہ رکھنے والے بنو۔ اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ مستحب یہ ہے کہ آدمی اکیلا 10 محرم کا روزہ رکھنے کی بجائے 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھے یا 10 اور 11 محرم کا روزہ رکھنے والا بنے۔ اسی 10 محرم کے بارے میں ایک اور حدیث بھی آتی ہے کہ جس میں یہ ارشاد فرمایا گیا کہ انسان 10 محرم کو اپنے گھر والوں کے اوپر رزق کے اندر کشادگی کرنے والا بنے۔ حدیث شریف میں آتا ہے من وسع علی نفسہ و اہلہ یوم عاشوراء، کہ جو آدمی اپنے اوپر اور اپنے گھر والوں پر عاشورہ کے دن وسعت کرے گا اور کھلے دل کے ساتھ خرچ کرنے والا بنے گا، وسع اللہ علیہ سائر سنتہ، تو اللہ تعالیٰ سارے سال پورا سال اس کو وسعت اور کشادگی اور رزق میں برکت سے نوازیں گے۔